آپ بتائیے کیا میاں بیوی میں بھی حسد ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، بالکل بہت جگہوں پہ میاں بیوی میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، داماد بہت میں سارے ایسے ہیں، میں نے سسر میں ایسے ہوتا ہے، ٹاکسس پرسن سب دیکھے جگہ سالوں ہر میں ہوتا رشتے ہے۔ میں، ہر علامہ رشتے صاحب میں میں نے ایسے ٹاکسس پرسن دیکھے، میں نام نہیں لوں گی کیونکہ میرا بڑا قریبی رشتہ ہے، تو کس سے میرا نہیں بتائیں وہ اپنی قریبی فیملی کی رشتہ بات نہیں کون کر ہے؟ رہی، مطلب اپنی فیملی میں ایک ٹھیک میں ہے۔ ایسی لیڈی کو جانتی ہوں کہ وہ بڑی ٹیلنٹڈ ہے، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، بڑی ٹیلنٹڈ ہے۔ ٹیلنٹڈ میں یہی نہیں ہوتا کہ صرف ایجوکیٹڈ ہو، یعنی بہت سلیقہ شعار سب کچھ اس کے اندر، وہ ٹیلنٹ ہے کہ اگر وہ کسی فیلڈ میں جائے تو بہت کامیابی حاصل کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے اندر بھی وہ خصوصیات نہیں ہیں، لیکن اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ اس سے اتنی، مطلب وہ اس کو ہر وقت اتنے تانے مارتا ہے، اس کی شادی کو تقریباً 19 سال ہو گئے ہیں، اور وہ اس کو ہر وقت یہ ریلائز کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی کوالٹی ایسی نہیں ہے کہ تم زندگی میں کامیابی حاصل کر سکو، یعنی تم جو کام کرتی ہو اچھا نہیں کرتی، جبکہ پوری ہمارے خاندان میں بہت سارے لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہم خود بھی اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کام، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس بندی سے کوئی کام کہیں گے تو یہ ذمہ داری کے ساتھ اور احسن طریقے سے کام کرے گی، حتیٰ کہ میری خالہ کینیڈا میں ہوتی ہیں، وہ بھی اس کو کال کر کے کہتی ہیں، اور وہ بڑے احسن طریقے سے سارے، جیسے قربانی کرنا ہو، بڑے مینجمنٹ سے کسی کو ہاسپٹل لے کے جانا، مطلب زبردست طریقے سے وہ کرتی ہے، اور گھر کو بھی بڑا بہترین طریقے سے لیکن رکھا شوہر ہے۔ اس کی اگر آپ اپریشیٹ اس نہیں کی کرتا، کبرڈز کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی مطلب لیکن شوہر نہیں اپریشیٹ نہیں کرتا، اور اس کو وہ اتنا ٹاکسس پرسن ہے تو وہ کہ اس نہیں، کو تو وہ حسد کرتا ہے، حسد کرتا ہے، حسد کرنے کے کیونکہ تو وہ خود طریقے احساس محرومی کا شکار ہے۔ میں نے اس کو یہ انفیریٹی سمجھایا، کمپلیکس، وہ میری بالکل کزن کمپلیکس ہے، وہ میری کزن ہے، میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ تمہاری جو ایبلٹی ہے تم اس کو اگنور کرو، اور تم اپنی ایبلٹی جو لیکن ایسے انسان کے ساتھ رہنا بھی تو پھر کتنا، آپ کہہ رہی ہیں ایبلٹیز، دیکھیں نا بچیاں ایسے گزارا کر رہی ہیں، اگنور کتنا مشکل ہے ایک گھر میں ایسے رہنا۔ جب آپ کا جو ہم سفر ہے وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ نہ چل رہا ہو، وہ آپ کی چیزوں کو اپریشیٹ نہ کر رہا ہو، تو بہت پرابلمز ہوتی ہیں۔ اب اس میں بہت ساری، نہیں، گھر میں اور بھی لوگ آپ سے حسد، جلن، دیورانی، جٹھانی، مفتی صاحب نے کہا کہ میاں بیوی کا رشتہ، اچھا بہنوں میں بھی ہو جاتی ہے ایسا، بات نہیں، بہن بھائیوں میں بھی بہت حسد جلن، وہ تو بہت زیادہ ہے، دیکھیں یہ تو پھر چلا ہی آ رہا بہن ہے۔ بھائی اتنا حسد کرتے ہیں بعض دفعہ، خاص طور پہ جب وہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں، بالکل بالکل، کیونکہ ماں باپ کی جو ہے نا توجہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ماں باپ خوش قسمتی سے وہ مالدار، ہاں بالکل، تو وہ اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ ماں جو ہے نا میری سائڈ سے ہی رہے، ابا میری سائڈ سے رہے، ابا جائیداد میں زیادہ میرے کو حصہ دے کے جائے۔ یہ جتنا حسد، بغض، عناد، نفرت، کدورت، یہ سب چیزیں نا، یہ انسان کو انسانیت کے مقام سے ذلت کے مقام پر لے اس بیماری سے بچا کیسے جائے؟ اس بیماری سے بچنا انتہائی آسان، لیکن آج کل انتہائی مشکل۔ اس کی وجہ آسان تو یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے حسد کو پہچانے کہ ہاں میں حسد کر رہا ہوں۔ پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کل آپ کہہ رہے ہیں نا مشکل ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے زمانے میں شاید یہ زیادہ ہوتا تھا۔ آج کل کے بچے جو ہے نا ماں باپ کو سمجھا دیتے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں یا غلط کر رہی ہیں، آپ اماں یہ اس چیز میں آ جاتا ہے، یہ اس چیز میں آ جاتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں کہ اگر آپ بچے زیادہ اس بہتر جانتے ہیں۔ میں بتاؤں، ہم نے اصل میں ہر چیز کی جسٹیفیکیشن نکال دی ہے۔ اگر میں کسی سے حسد کرتا ہوں نا، میں نے جسٹیفائی کر لیا اپنے آپ، اور میں اس لیے کر رہا ہوں۔ اور عائشہ نے بھی بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمیں اپنے گھر کی اپ برنگنگ ایسی رکھنی چاہیے کہ ہمارا بچہ اگر دیکھ رہا ہے نا میری ماں بھی ہر وقت چاچی سے بھی جل رہی ہے، تائی سے بھی جل رہی ہے، پھپھی سے بھی جل رہی ہے، خالہ سے بھی جل رہی ہے، تو وہ اس کے اندر آٹومیٹکلی آنے لگ جائے۔ ایسا ہی ہے، ہم ان کو بیٹھ کے غریب بچے اور ہم عوام بڑے بھی، سب سے بڑا جو ہمارا جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں۔ ہمیں انگریز کی ہر بات اچھی لگتی ہے، اس کی انسانیت نما باتیں کرنا سب سے اچھا لگتا ہے، ہمیں ان کی جو ہے نا ہر سوشل ایکٹیویٹی ہمیں اچھی لگتی ہے، جی وہ گارڈننگ کر رہے ہیں، جی وہ کیا ہے، جی ایٹماسفیئر فرینڈلی ہیں اور فلاں ڈمکانا ہے، لیکن جو انسانیت اسلام دیتا ہے کبھی اس کو بھی تو ہم ایڈریس کریں نا، اس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے۔ اگر ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو جی اسلام کے بنیادی اصولوں میں یہ ہے کہ کبھی کہیں جنگ ہو جاتی تھی تو یہ حکم نامہ پڑھ کر سنایا جاتا تھا کہ کسی دوسرے مذہب کے عبادت خانے کو نہیں گرانا، آگ نہیں لگانی، عورت، بوڑھا، مرد جو بوڑھا ہے، بچے، فصلیں، جانور، ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔
یہ انسانیت کی اعلیٰ مثالیں نہیں ہیں. پلس یہ کہ جب آپ, میں اس دن پڑھ بھی رہا تھا تو لیکچر تھا میرا کہیں پر, تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کے کہ اسلام, کسی نے کہا تھا کہ اسلام جو ہے نا تلوار سے پھیلا. میں نے کہا نہیں, اسلام محبت سے پھیلا, جہاں ضرورت پڑی تلوار میں تلوار ضرور ڈیفینس میں تو اٹھائی ہے, اور جب اگر وہاں پر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو مسلمانوں نے کبھی کسی کو نہیں کہا چھوڑو جی تم اپنا مذہب اور زبردستی اسلام میں آ جاؤ. نہیں, اسلام نے کہا آپ ہمارے اتنے ہی برابر کے شہری ہیں جتنا ایک مسلمان اس شہر ملک کا شہری ہے. اسلام نے ایکوالٹی دی ہے. دیٹ از وائی حسد, کینہ, بغض کی اجازت یا گنجائش اسلام میں نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ انجسٹ ہو جائیں گے, جیسے ہی آپ بے انصاف ہو جائیں گے, جیسے ہی آپ کی عدالت ختم ہو جائے گی, آپ کا عدالتی نظام ختم ہو جائے گا, انصاف کا نظام ختم ہو جائے گا, then you are no more. ٹھیک ہے, آپ کے ہاں انصاف ہی تو نہیں ہے. آپ کی ماں نہیں سمجھا رہی آج بچے کو کہ بیٹا تو حسد کر رہا ہے. آج کی ساس نہیں بتا رہی اپنی بیٹی کو کہ تو اپنی بھابھی سے جو ہے نا حسد کر رہی ہے, صحیح بات, تو اس کے حق کو مار رہی ہے, تو اس کے مقام کو نہیں پہچان رہی ہے, وہ تیرے بھائی کی زندگی کا سکون ہے.